أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى الخامس أن يجر برب مفسرا بتمييز وحكمه حكم ضمير نعمة وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه هو مفردا. وقال ربه فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائما فأجابوا. كان الكلام في المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، وبينا من هذا المواضع 4 مواضع. آج جو ہے ہم 5واں جو موضوع ہے اس پر پہنچ گئے. 5واں موضوع کیا ہے؟ 4 موضوع جو ہم نے پڑھ لیے، 4 مواضع کہ جہاں پر ضمیر رتبتاً اور لفظاً متأخر کی طرف پلٹتی ہے اور یہ پلٹنا جائز ہے. یہ قاعدہ کلی کیا ہے؟ قاعدہ کلی یہ ہے کہ لا يجوز عود الضمیر الى متأخر لفظا ورتبة مع امکان تقدیم المتأخر وبقاء معنى المراد. 2 شرطیں یاد رکھیں. ہیں قاعدہ کلی نہیں ہے، ان شرطوں کے ساتھ ہے. جب یہ شرطیں بھی فوت ہو جائیں تو صرف 6 ایسے مواضع ہیں کہ جہاں پر آپ متأخر کی طرف ضمیر کو پلٹا سکتے ہیں. ان 6 یا 7 مواضع میں سے ان کو 7 بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ابن ہشام انصاری. مشہور جو وہ یہی ہے کہ 6 ہیں. ابھی انشاءاللہ کل یا پرسوں کے درس میں ادھر بیان کریں گے کہ 6 ہی مواضع ہیں بلکہ 7 نہیں ہیں. تو پہلا موضوع یہ تھا کہ نعمہ اور بئسا کا فاعل جو ضمیر ہے یہ متأخر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے لفظاً اور رتبتاً. دوسرا موضوع عاملین متنازعین باب تنازع میں سے دوسرے والے فعل کو عمل دیا جائے، پہلے والے کے لیے ضمیر لایا جائے. تو یہ جو ضمیر جو پہلے والے فعل کے لیے لائی جاتی ہے یہ لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. تیسرا موضوع کہ یہ ضمیر کیا ہو؟ مبتدا ہو، اس کی خبر آ کے اس کی تفسیر کر رہی ہو. چوتھا موضوع ضمیر شان اور قصہ، اور ان کے اندر جو تفصیلات تھی ہم نے بیان کر دی. آج 5واں موضوع کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ربا کی ضمیر ایسی ضمیر کو کہ جس ضمیر کو آ کے ربا نے جر دیا ہو. شرح عمل کے اندر بات گزر گئی، کوئی ایسا دقیق یا سخت مطلب نہیں ہے. ربا نے آ کے کسی ضمیر کو جر دیا ہو، یہ ضمیر جو ہے یہ اس ضمیر کی اس کے بعد آنے والا تفسیر کر رہا ہو. یہ بالکل نعمہ اور بیسا کی طرح. نعمہ اور بیسا میں کیا ہوتا ہے؟ نعم رجلا زید. تو ہوا جو نعمہ کے اندر چھپا ہوا ہے اس کی تفسیر یہ رجلا کر رہا ہے. ہو بہو ویسے ہی کہہ رہا ہے ربہ رجلا بولنا، ربہ امرأتن. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ربا کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یہ بعینہ ہی وہی نعمہ اور بیسا کی طرح ہوتی ہے. فرق ہے کچھ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نعمہ اور بیسا کے اندر جو ضمیر ہے وہ مطابقت رکھتی ہے اپنے مفسر کے ساتھ. ادھر کہہ رہے نہیں، وہ مفسر مؤنث ہو مذکر ہو جو بھی ہو، یہ رب والی ضمیر ہمیشہ مفرد مذکر رہے گی. ربہ امرأتن بولیں گے، لیکن وہاں پہ کیا بولتے ہیں؟ نعمت امرأتن، بئست امرأتن. مطابقت آ جاتی ہے ضمیر کی مفسر کے ساتھ. ربہ والی ضمیر میں مطابقت نہیں ہوتی، باقی بالکل ویسے ہی ہے. ادھر بھی لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف لوٹنا لازم آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن بھی بیان کیا کہ بعد والا مفسر ہوتا ہے. مفسر کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کون ہے؟ مفسر، جس کی تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی پہلے وہ ہونا کہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، بعد میں جو تفسیر کرنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے. جب پہلے مفسر نہ ہو تو پھر مفسر کا وجود ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مفسر کا وجود ہمیشہ کیا بولے؟ لازم ملزوم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ منتہا یہ کہ مفسر کا رتبہ کیا ہے؟ مفسر کے بعد ہے. بات واضح ہوگی؟ کہ مشکل تو نہیں آ گئی، بہت آسان بات ہے یہ کہ ربا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ متأخر کی طرف لفظاً اور رتبتاً. الخامس الموضع الخامس أي
یجرا اس ضمیر کو جر دیا جائے بے ربا ربا کے ذریعے سے مفسراً در حالہ کے تفسیر کی گئی ہو. کس کی تفسیر کی گئی ہو؟ مفسراً کون سی ہے آگے شفاعت آپ ٹاپک ہے اچھا بتایا آپ نے عزیز ٹاپک ہے. میرے ساتھ رہیں گے انویسٹ کریں گے اور جنہوں نے کھانی ہے باہر گلی میں لڑکا بانٹ رہے گا. یجرا بربا مفسرا کے ذریعے تفسیر کی گئی. آغا جعفر ہے تفسیر کی گئی ہو بے تمیز جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ اسی مفسرن کے. کون سا ظرف ہے آغا شفاعت؟ ظرف اللہ. احسنت. وحکمہ کیا یہ جو ضمیر ہے جو ربا کی ضمیر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حکم ضمیر نعمہ و بیسا ہو بہو کہنا ہوئی نعمہ اور بیسا کے ضمیر جو آپ کو 2 دن پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. کوئی نئی بات نہیں ہے. فی کس چیز میں خدا کے پہ بیان کیا؟ فی وجوب کون مفسر ہی تمیزن. اس کا جو مفسر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بولے؟ جس طرح وہاں پہ نعمہ اور بیسا میں مفسر کیا تمیز تھا رجلن امرأتن بعینی، ویسے ہی ربا کے ربہو کی جو ہو کی ضمیر ہے اس کا مفسر بھی اس کی تمییز ہوتا ہے. صحیح ہے ایک چیز. وَقَوْنِهِ هُوَ مُفْرَدًا، اور دوسری چیز کیا جس طرح وہاں پر بھی کیا فقط مفرد ہوتی ہے ضمیر اس طرح یہاں پر بھی کیا فقط ربہو ہو کی ضمیر ہوئی رہے گی. کبھی بھی ہم یا ہما اس طرح نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے. یہ قانون کل یاد رکھیں گے. وقال اور کہہ رہے کہ شاعر نے کہا ربہو فتیتن. اب یہاں پہ دیکھ کہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے فتیتن کی طرف. یہ فتیتن اس ہو کے لیے کیا ہے؟ تمییز ہے اور مفسر ہے متأخر ہے رتبتن اور عبارت میں بھی کیا ہے ہو کے بعد آ رہی ہے. لفظ میں بھی کیا ہو کے بعد ہے. تو ہم لفظاً اور ہم رتبتن متأخر کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کو نحوین نے اس جیسی ضمیر کو کہ جس کو ربا نے جر دیا ہو اس کا لوٹنا جائز قرار دیا ہے. ولیکنہو، اب ولیکنہو سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک اختلاف ہے نعمہ اور بیسا والی ضمیر اور ضمیر میں. اختلاف کیا ہے وہ لیکن ولیکنہو سے اختلاف بیان کر رہے ہیں. ولیکنہو یعنی ایک اختلاف ہے نعمہ اور بیسا والی ضمیر اور ربہ والی ضمیر میں. کیا اختلاف ہے وہ؟ ولیکنہو ھذا الضمیر، یہ جو ضمیر ہے نا یہ ھذا ضمیر میں نے لگایا. ھذا الضمیر یلزم ایضا التذکیر، یہ ضمیر کیا بولے؟ تذکیر اس کے اندر نیز لازم ہے. نعمہ اور بیسا میں مذکر ہونا لازم نہیں ہے. مؤنث اگر ہو تو ضمیر مؤنث ہو جائے گی، مذکر ہو تو ضمیر مذکر. یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ یہاں پہ کیا بولے مؤنث آ جائے ضمیر مذکر رہے گی ربہ والی ہو ہی رہے گا. فیقال کرے اس طرح کہا جائے گا ربہ امرأتن. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ لا ربہ. قانون کے اعتبار سے تو مطابقت شرط ہونی چاہیے لیکن کہہ رہے ہیں یہ جو ضمیر ربہ ہو ہی رہے گی چاہے مؤنث ہے بعد میں تفسیر کیا مذکر ہے. تمیز کیا ہے بولے؟ مذکر ہو مؤنث ہو یہ کیا ہوگی ضمیر مذکر ہی کی رہے گی. لا ربہ کہنے ربہ نہیں کہا جائے گا. وَيُقَالُ اور کہنا یہ کہا وَيُقَالُ جبکہ نعمہ اور بیسا میں کیا کہا جاتا ہے آگا؟ نعمت امرأتن ہندن. آگے مطابقت تائے تانیس نعمت ہیا امرأتن بعثت امرأتن. آگے مطابقت ہوگی ہیا جو بعثت کے اندر چھپی اس کی تمیز کون ہے؟ تفسیر کون کر رہا ہے؟ یہ کلمہ ہے امرأتن. لیکن ربہ میں اس طرح نہیں. امرأتن ہے ضمیر کیا ہوئی مذکر کی. کہہ رہے ہیں یہ فرق ہے ربہ کی ضمیر اور نعمہ اور بعثا کی ضمیر میں. اب کوفی جو ہے نا وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کوفی کوئی بھی قول ہو تو کوفیوں نے آ کے جھگڑا کرنا ہے. کوفیوں کا کام کیا بتائیں؟ جھگڑا کرنا. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ مُطَابَقَتُهُ لِلتَّمْيِيزِ فِي التَّأْنِيثِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ. کہہ رہے کوفیوں نے جائز قرار دیا اس ربہو کی ضمیر کا مطابقہ اس کا مطابق ہونا تمییز کے ساتھ مؤنث میں تثنیہ میں جمع میں. بات آ ہوگی یقین. کوفہ والے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ربہو کی ضمیر اگر جو ہے نا مؤنث آ جائے نا تو اس طرح پڑھیں گے ربہ امرأتن. اگر تثنیہ ہو تو ربہما امرأتان. اگر جمع ہو تو ربہن امرأ نسوتن. بات واضح ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جیسے تمیز آئے گی ویسے ہی ضمیر لے کر آئیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوفین. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بِمَسْمُوعٍ یعنی کیا؟ یعنی لم يسمع من العرب استعمال هكذا. اس طرح کا استعمال عرب سے سنا نہیں گیا. جو کوفی بات کریں نا عربوں سے ہم نے نہیں سنا کہ عربوں نے آگے پڑھا ربہن نسوتن کبھی نہیں سنا ہم نے. یا ربہما امرأتان غلط ہے. اگر آئے بھی تو کیا بولتے ہیں وہ
قانون کے تو مطابق ویسے نہیں ہے، سماع بھی نہیں ہے، اگر سماع تو تب بھی ہم مان لیں، کوفیوں اور قول سماعی بھی نہیں ہے، قیاسی تو دور کی بات ہے. بات آ جاؤ گی اغیون. وعندی، اب ابن حشام کہہ رہے ہیں آکے، وعندی میرے نزدیک ان الزمخشری یفسر الضمیر بالتمییز فی غیر بابی نعمہ وربہ وذالک انه قال فی تفسیر فسواہن سبع سماوات. یہاں تک درس واضح؟ بالکل بہت آسان عبارت، آسان مطلب ہے. صحیح ہے نجف؟ اب آ کے ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ زمخشری کہہ رہے ہیں کہ فقط یہ جو ضمیر ہے نا، یہ کہ اس ضمیر کے بعد اس ضمیر کی تمیز لائی جاری ہوتی ہے. آغا یہ ابرار بہت اہم مطلب ہے. یہ وہ مواضع کہ جن میں ضمیر لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف پلٹتی ہے، ان میں سے دو مواضع کون سے؟ ایک باب نعمہ اور بئسا کی ضمیر ہے کہ اس کی تمیز آ کے بعد میں اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا کیا آغا جعفر؟ ربہ کی ضمیر ہے کہ جس کی تمیز آ کے اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، ابہام کو دور کر رہی ہوتی ہے. زمخشری نے آ کے ابن حشام نے نظر بیان کرا، زمخشری نے بولا کہ فقط یہ باب نعمہ اور بئسا نہیں ہے، بلکہ کیا بتائیے، نعمہ اور بئسا کے علاوہ بھی ہمیں ایسی زبان ملی ہیں کہ جہاں پہ نہ نعمہ بئسا ہے نہ ربہ ہے، لیکن وہ ضمیر اس کے بعد ایک تمیز آ رہی ہوتی ہے جو آ کے اس ضمیر کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، تفسیر کر رہی ہوتی ہے، توضیح کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ضمیر اسی مفسر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے کہ جو لفظاً اور رتبتاً اس سے کیا ہوتا ہے بتائیں؟ متأخر ہے. بات واضح ہوئی؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ فقط یہ دو باب ہوں، باب نعمہ اور بئسا اور ربہ، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور شواہد عرب قرآن کریم سے بھی موجود ہے. آیت بیان کر رہے ہیں. آیت کیا ہے؟ کہہ رہے آیت یہ کہ فسواہن سبع سماوات. ایسا ہی ہے؟ سماوات ترکیب میں کیا ہے نجف؟ جس کا اضافہ نہیں ہے، جس کی تمیز ہے. کیوں سبعہ کی؟ سبعہ کیا ہے؟ تو مؤنث ہونی چاہیے نا شہزادے. سماوات مؤنث سے مذکر ہے. تو سماوات مؤنث ہے نا، تو سبعہ کو ہی مؤنث ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ مطابقت شرط نہیں ہے، تمیز اور ممیز میں مطابقت شرط نہیں ہے کیا؟ پہلی اور دوسری کے ایک اور دو میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور دو کی تمیز کیا تھی چلے بتائیں. کیا ہے آقا، کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان. سماوات مؤنث ہے، سبعتا سماواتن ہونا چاہیے نا، تو یہاں پہ سبعہ کیوں ہے؟ جی آقا شفاعت. تین کے اوپر آگا مذکر کے ساتھ مؤنث ہوتی ہے. اور آسان سی بات ہے، تو عامل شرع عامل کی بات ہے. 3 سے لے کے 10 تک کے تمیز میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر میں مؤنث، مؤنث میں بدیہی بات ہے. یہ فعل و اشتباہ کر رہا ہے، افسوس. یہاں پہ ابن حشام آ کے کہہ رہے ہیں کہ زمخشری نے یہاں پہ کیا بولا کہ فسواہن سبع سماوات. ان میں ہن کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے سبع سماوات کی طرف. کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ یاد رکھیں. اور سبع سماوات تمیز ہے، کس کی تمیز ہے؟ اس ہن کی. اور مفسر بھی ہے، کیا ہے بولے؟ ہن کی تفسیر بھی کر رہی ہے. ہن کیا ہے؟ وہ سبع جن کو بنایا خدا نے. ہن وہ کیا ہے؟ وہ ہن مؤنث ہے نا، سبع سماوات بھی مؤنث. وہ کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے وہ 7 آسمان ہے. وہ والی بات صحیح ہوگی ہے نہیں کفیوں کی بات بھی صحیح ہوگی. کفیوں والی بات ختم ہو گئی. مطابقت ہوگا. نہیں کفیوں کا مطلب ختم ہو گیا. کفیوں کی جو بات تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ ربہ اور ربہا. ابن حشام نے کہا کہ نعمہ اور بئسا کے اندر ضمیر مطابقت رکھتی ہے تمیز کے ساتھ، لیکن ربہ کی ضمیر مطابقت نہیں رکھتی. کفیوں نہ کے نہیں مطابق، مطلب ختم ہو گیا، اب نیا مطلب شروع ہو گیا. ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر جو متأخر ہوتی ہے لفظاً اور رتبتاً،
متأخر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. یہ میں نہیں زمخشری کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی صرف باب نعمہ اور بیسا اور ربا کے اندر نہیں ہے، بلکہ اور بھی ایسے شواہد ہیں کہ جہاں پہ نہ نعمہ ہے نہ بیسا ہے، عام فعل ہے، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ متأخر کی طرف لفظاً اور رتبتاً، اور وہ جو لوٹ رہی ہے لفظاً اور رتبتاً متأخر کی طرف وہ تمیز ہے مفسر اسی ضمیر کے لیے. اب فسواہن، سوا کون سی صیغہ بتائیں؟ کون سی صیغہ ہے نا؟ ہاں فسواہن، سوا. تو یہاں پہ کیا یہ باب تفعیل سے ہنہ کیا ہے اس کا فاعل، تمیز کیا آ رہی ہے؟ سبع سماواتن. بات آ گئی. کہہ رہے ہیں یہ ہنہ کی ضمیر کیا لوٹ رہی ہے؟ سبع سماواتن کی طرف لوٹ رہی ہے. کہہ رہے ہیں نہ باب نعمہ اور بیسا ہے نہ ہی باب ربا ہے. یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. مطلب واضح بالکل مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں عبارت دیکھیں. وعندی ان الزمخشری یفسر الضمیر بالتمییز، اور کہہ رہے ہیں میرے نزدیک جو میرا بھی قول ہے زمخشری کا بھی ہے، وہ کیا وہ کہ زمخشری جو ہے وہ ضمیر کی تفسیر کرتا ہے تمیز کے ذریعے سے فی غیر بابئی، کیا پڑھیں گے اس کو آغا نجف؟ بابئی نعمہ و ربا، یعنی یہ اصل میں کیا تھا؟ بابین تھا. کیوں نون کیوں گرا آغا نجف؟ جی آغا نشان اضافہ گیا سے نون، غیر اضافہ سے نون گر گیا. نہیں بابے خود اضافہ رہے سے نون گر گیا. وذالک انہ قال فی تفسیر ہے، اور کہہ رہے یہ اس وجہ سے کہ جو ہے نا زمخشری نے فی ذالک وذالک، اور یہ یعنی کہ غیر باب نعمہ اور بیسا کے اندر جو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے متأخر کی طرف، بعد میں آنے والا تفسیر ہوتا ہے، تمیز ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے زمخشری نے کہا کہ انہو کہ زمخشری قال فی تفسیر، اس نے کہا اس آیت کی تفسیر میں فسواہن سبع سماوات، کیا کہا اس نے؟ الضمیر فی سواہن ضمیر مبہم، ضمیر کیا بنے گا؟ یہ مبہم ضمیر ہے. فسواہن خدا نے تسویہ کیا. بات آگے ہو رہی ہے. سواہن، سوا فقط بنانے کے معنی میں نہیں، سوا کا تھوڑا ایک دقیق معنی جا کے دیکھیے گا کیا ہے وہ. خدا نے کیا تسویہ کیا کس کو؟ ہنہ ان کو. اب کون ہے وہ؟ تو کہہ رہے ہیں مبہم ہے یہ. وہ ہنہ کیا ہے؟ خدا نے کیا چیز تسویہ کی وہ؟ تو کہہ رہے ہیں وسبع سماوات تفسیر. وہ سبع سماوات کیا ہے؟ ہنہ کی کیا ہے سید مشتبہ؟ تفسیر ہے. آگ کے سبع سماوات بیان کر رہے خدا نے تسویہ کس کو کیا؟ ان 7 آسمانوں کو. کقولہم ربہ رجلا، کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہنہ سواہن سبع سماوات ربہ رجلا کی طرح، جس طرح رجلا تفسیر ہے تمییز ہے ربہ کے ہو کے لیے، اسی طرح بعینی سبع سماوات تمییز ہے تفسیر ہے اس ہنہ کے لیے. اور ہنہ لوٹ رہا ہے متأخر لفظاً اور رتبتاً کی طرف. وقیلہ ایک قول یہ ہے، وقیلہ ایک قول یہ کہ راجعن علی السماء، نہیں یہ ہنہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ ما قبل آیت میں جو سما ہے نا اس کی طرف پلٹ رہی ہے یہ. اب کوئی آ کے یہاں پہ اشکال کر سکتے سما تو کیا مفرد ہے؟ السما کیا بولے؟ مفرد ہے السما. کیا آگا جعفر؟ بہت دقیق باتیں ہیں. یہاں پہ آگے کوئی اشکال کر سکتا ہے اس قلعہ قول کے اوپر کبھی السما مفرد ہے، ہنہ جمع کی ضمیر ہے. تو کہہ رہے ہیں والسماء فی معنی الجنس. یہاں پہ الف لام کون ہے سما کے اوپر؟ الف لام جنس ہے، اور الف لام جنس محلہ بجنس ہو جو سب کیا ہوتا ہے بولے؟ پھر مفرد نہیں، پھر کیا ہے؟ جمع کی ضمیر اس کی طرف پلٹا سکتے ہیں. یہ سما واحد مراد نہیں ہے، جنس سے سما مراد ہے. یہاں پہ جب جنس آ جائے تو پھر کیا ضمیر ہے جمع اس کی طرف پلٹا سکتے ہیں. وقیل ایک قول آگے کہہ رہے کہ بھئی یہ السما جو ہے نا جمع سماع، کس کی جمع ہے؟ سماعتن، ایک آسمان کی جمع کیا ہے؟ سما آتی ہے. یہ بھی ایک قول ہے. یہ بھی ابن حشام کہہ رہے ہیں والوجہ العربی، عربی کی جو وجہ ہے یعنی کہ بہترین وجہ عربی کی وہ کیا ہے؟ وہ هو الاول، وہ قول اول. قول اول کیا ہے جعفر؟ دیکھا مجھے بات غلط ہو جائیں گے اس لیے آپ سے پوچھا. جائے باہر جا کر ٹافی لے کے آنا ہے میرے لیے. احسنت آگے دل دیکھیں جب سے نجف ہے دماغ چلنے لگ گیا ان کا. وجہ کہہ رہے کہ جس آیت کے اندر بہترین جو تفسیر ہو، تفسیر کیا ہے؟ کہہ رہے وہ اول پہلی تفسیر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ سبع سماوات تمیز ہے کس کے لیے؟ ہنہ کے لیے. آگے قرآن واضح سبع سماوات کیا ہے؟ تمیز ہے ہنہ کے لیے، تفسیر ہے ہنہ کے لیے. یہ جو باتیں ہم لوگ مسلسل پڑھنے آئے تھے وغیرہ یہ بہت کام ساری زندگی، اور آپ لوگ اس کو یاد کریں تو آپ لوگ کے بے انتہا کام آئے گی، ممبر پر کام آئے گی، پڑھاتے وقت کام آئیں گی یہ چیزیں. بات آج ہو رہی ہے جعفر؟ یہ نکات اگرچہ آپ لوگ اس درس کو سیریس نہیں لے رہے لیکن یہ نکات کم سے کم یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ یا پیچھے جو آیت گزری
یہ لطیف مطالب بینتے ہیں، لطیف مطالب ہیں، یہ کام آئیں گے مستقبل میں، اس کو یاد کریں چھوٹی چھوٹی. فسواہن سبع سماوات میں سبع سماوات ترکیب میں کیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ لیں ہن کی کیا تمیز ہے. یہ اقوال بھی خود بخود ہی پھر کیا ہے ذہن میں آتے رہیں گے. بات آتے ہوگی، عبارت آتے ہے والوجہ العربی، یعنی عربی کی جو وجہ پسندیدہ جو وجہ عربی کے اندر فصیح کے اندر ترکیب کے حوالے سے ابن ہشام کہہ رہے ہیں الاول، وہ کیا ہے پہلی، یعنی کیا سبع سماوات کو تمیز بنانا کس کے لیے مشتبہ ہن کے لیے. صحیح ہے. وتؤول على ان مرادہ، اور کہنے تعویل کی جاتی ہے کہ مراد زمخشری کی مرادہ کی ضمیر کا آرڈر زمخشری کی طرف. ان سبع سماوات بدل، کچھ آ کے کہہ رہے تعویل کرتے ہیں کہ سبع سماوات بدل ہے کس سے، ہن سے. ہن مبدل منہ اور سبع سماوات کیا ہو گیا بدل. وہ کہہ رہے تمیز تفسیر نہیں بلکہ کیا بدل ہے. وظاہر و تشبیہ، ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ بعض نحوین کیا بولتے ہیں کہ نہیں، ابن زمخشری نے تفسیر اور تمیز نہیں بنایا بلکہ سبع سماوات کو کیا بنایا گا جعفر، بدل بنایا ہن سے. ابن ہشام بڑے دقیق ہیں، مغنی لبیب صاحب مغنی لبیب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمخشری کی عبارت کیا، زمخشری نے عبارت کیا، زمخشری کی عبارت یہ اوپر دیکھیں، عبارت کیا کا قولہم ربہ رجلا. زمخشری نے فسواہن سبع سماوات کو تشبیہ کس سے دی، ربہ رجلا سے تشبیہ دی. ابن ہشام کہہ رہے ہیں زمخشری کی یہ تشبیہ، آپ لوگ سب تشبیہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مشبہ مشبہ بے اعداد شبہ بات آج ہو رہی ہے. کہہ رہے کہ ابن ہشام کہہ رہے ہیں زمخشری کا تشبیہ دینا اس مثال کو، اس آیت کو ربہ رجلا کے ساتھ، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے بدل نہیں بنایا. ربہ رجلا کا مسئلہ کیا ہے، وہاں پہ رجلا کو تفسیر بنا رہے تھے، تمیز بنا رہے تھے. کہہ رہے ہیں بعینی سبع سماوات بھی تمیز ہے. تو وہ جو بعض حضرات جو تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل کیا ہو گئی، باطل ہو گئی. وظاہر و تشبیہ ہی کی ضمیر کاٹ رہی ہے آگے نشان. تشبیہ کے اندر دو ضمیر ہیں، ایک ہاں پہلا ہاں کاٹ رہا ہے، چلے بتائیں، اور دوسرا کا لوٹا ہے نجف ہے، پہلا کا لوٹ رہا ہے، دوسرا پہلا کہاں لوٹ رہا ہے آگا ابرار شباب سے، وہ آپ خود اپنا ہے، وہ کی زمین کاٹ رہی ہے، والظاہر تشبیہی کی زمین کاٹ رہی ہے، زمخشری کی طرف لکھ نہیں ہے. زمخشری کی تشبیہ کا ظاہر، لفظی ترجمہ دیکھیں کتنا دقیق. زمخشری کی تشبیہ کا ظاہر کیا ہے، بولے آگا جعفر بربہ رجلا، کیا کر رہا ہے زمخشری کی تشبیہ کا ظاہر کیا کر رہا ہے، یا اباہو ہو اس تعویل کو یا اباہو منع کر رہا ہے. عبارت آج ہوگی آگا بات پکی بات ہے آگا جعفر. زمخشری کی تشبیہ کا ظاہر کیا کر رہا ہے، جو تعویل ہے نا، تعویل جا کے پیش کی کہ بدل ہے، اس کو کیا کر رہا ہے یا اباہو حاضر، یا ابا لکھ لیں، یا ابا حاضر تعویل، اس تعویل کیا کر رہا ہے منع کر رہا ہے. یہ الحمدللہ پانچواں موضوع ختم ہو گیا. السادس و چھٹا موضوع کہ جہاں پہ ضمیر کو لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف پلٹانا جائز ہے. چھٹا موضوع کیا ہے، کہہ رہے ان یکون مبدلا منہ الظاہر المفسر لہو، المفسر لہو. یہ ضمیر خود ضمیر، اس ضمیر سے میری طرف دیکھیں، ایک اسم ظاہر کو بدل لایا جائے. ضمیر کیا ہو، مبدل منہ واقع ہو، اسم ظاہر کیا ہو کون ہے بدل ہو، اور وہ جو بدل ہے نا وہ اس ضمیر کی تفسیر بھی کر رہا ہو، تو یہ ضمیر اس بدل کی طرف پلٹے گی. اب یہاں پہ ضمیر کا لوٹنا اس بدل کی طرف لفظاً بھی متاخر کی طرف لوٹنا دیں اور رتبہ کیوں، کیونکہ بدل کا رتبہ کیا ہوتا ہے مبدل منہ کے بعد ہوتا ہے. یہ رتبہ سمجھا، رتبہ کیوں، کیونکہ جب مبدل منہ ہوگا تو تب بدل کی بات آئے گی نا، جب مبدل منہ ہی نہ ہو تو بدل کا تصور ہی نہیں آئے گا. لازم ملزوم ہے بدل مبدل منہ. ہم بولتے ہیں بدل بدل بدل، کس چیز سے بدل، مبدل منہ کوئی ہونا چاہیے. بات ہے مفسر تفسیر کرنے والا، تفسیر کرنے والا، تفسیر کرنے والا، تفسیر کرنے والا کا تصور مفسر جس کی جا رہی ہے اس کے بغیر محال ہے. کوئی تفسیر جس کی جا رہی ہو وہ ہوگا تو تب تفسیر کرنے والا کیا ہوگا وجود میں آئے گا. مطلب واضح ہو رہا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے مثال کے اندر کیا، ضربتہ زیدن، ضربتہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف، زیدن کی طرف. ضربتہ میں نے مارا ہو اس کو، ہو مفعول ہے ضربتہ کا، یہ ہو مبدل منہ ہے، اس میں ظاہر زیدن اس سے بدل ہے. یہاں پہ نحوین آ کے بولتے ہیں ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے زیدن کی طرف رتبتاً
بدل مبدل منو سے متاخر نہیں ہے، تفسیر بھی ہے، مفسر سے متاخر ہے نہیں ہے، بات آزاری نہیں ہو رہی ہے. تو کہنا اس جیسے موضع میں ضمیر کا لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرف ہونا لازم آتا ہے اور یہ جائز ہے. چھٹا موضع. اچھا یہ چھٹا جو موضع ہے یہ اختلافی ہے. چھٹا موضع کیا بولے یہاں پہ نحویین کے کیا بولے، اس موضع کو اخفش نے جائز قرار دیا ہے، سیبوئی نے منع قرار دیا ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو یہ موضع کیا ہو گیا، اختلافی ہو گیا. اچھا ہم جب بھی پڑھ لیں آسان سی بات ہے، ہم نے یہاں دیکھنا ابن حشام کا کیا موقف ہے، ابن حشام کا نظریہ کیا ہے. عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں ساتھ میں. السادس ان یکون، ان یکون کا فاعل کیا ہے، آغا کون ہے، کہاں لوٹ رہی ہے، ہاں ان یکون هذا الضمیر، یہ جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی متاخر کی طرف، یہ ضمیر کیا ہو، مبدلا منہ، کیا ہو یہ مبدل منہ. مبدل منہ کا دقیق ترجمہ کریں آغا رجب. مبدل منہ کا ترجمہ کیا ہونا گا عربی سے اردو میں، جی آغا ریشان. جس سے بدل لایا جائے، ہاں جس سے بدل لایا جائے. آسان ترجمہ سوچ رہا ہوں، پریشان ہو جاتا ہے. ان یکون مبدلا منہ، اس ضمیر سے کیا لایا جائے، آغا کون ہے، مبدلا من هذا الضمیر. کس کو لایا جائے، الظاہر، ظاہر کو کیا لایا جائے، بدل لایا جائے. المفسر له، وہ ظاہر کے جو ہے مبدل منہ کی کیا کر رہا ہوں، تفسیر کرنے والا ہو. ضربت زیدن، جیسا کہ ضربت زیدن میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی زیدن کی طرف، یہ زیدن بدل ہے اس ہو سے. قال ابن عصفور، ابن عصفور نے کہا، ابن عصفور نے کیا کہا، اجاز الاخفش، اس موضع کو یعنی کہ ضمیر مبدل منہ ہو، اس میں ظاہر اس سے بدل ہو، اس موضع کو جائز قرار دیا اخفش نے. ومنعہ، اور اس موضع سادس کو منع کیا سیبوئی نے. وقال ابن کیسان، اور ابن کیسان نے کہا یہ جو مورد ہے ہوا جائز باجماع، اجماع نحویین ہے کہ کیا بولے موضع جائز ہے. مطلب بات ہو رہا ہے بھائی. اب یہ کس بات پہ اجماع کر رہا ہے، جبکہ سیبوئی منع کر رہا، تب یہ اجماع کہاں سے لے کے آئی، سمجھ سے بات. یہ ان کے اجماعات نحویین کے سمجھ نہیں آتے. بات آ نہیں ہو رہی. یہ اجماع کا معیار کیا ہے، کیا معیار ہے، سمجھ سے باہر ہے ان کی بات. صحیح ہے، 5-6 نحویین مخالفت کر رہے ہیں، پھر بھی ایک آ کے اجماع کا دعویٰ کر دیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور اس طرح کے اجماعات جو ہے وہ ہمارے پاس اصول اور فقہ کے اندر بھی ہمارے جو ہے وہ موجود ہے، وہ جن کا جو ہے وہ فقہاء کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اجماع کتنی قسم ہے، 2 قسمیں. کون کون سی حضرات، اجماع منقول اور اجماع محصل. اجماع محصل کے بارے میں کیا بولتے ہیں علماء، والمحصل لا يحصل. کیا قانون یاد رکھیں، المحصل لا يحصل والمنقول ليس بحجة. بات واضح ہو رہی ہے. یہ خیر سے فقہ کے اندر ہے. نقلہ عنہ ابن مالک، ابن مالک نے کیا اس اجماع کو نقل کیا ابن کیسان سے. ابن مالک نے پھر نقل بھی کر دیا بھی ابن کیسان نے اجماع کا دعویٰ کیا. ومما خرجوا على ذلك قولهم، اور کہہ رہے کہ ومما خرجوا على ذلك، اور کہہ رہے کہ اولو یعنی نکالا، اولو نہیں خرجوا یعنی تخریج. ومما خرجوا على ذلك، اس موضع سادس میں سے کہہ رہے نحوین نے جس کو نکالا، قولهم، وہ یہ قول ہے. وہ بات واضح ہو رہی ہے. اس مورد کو مد نظر رکھتے ہوئے نحوین نے یہ ترکیب نکالی. ترکیب کیا ہے، اللہم صلی علیہ الرؤوف الرحیم. یہاں پہ نحوین نے بولا کہ علیہ کی جو ضمیر ہے، علی جار ہاں مجرور، یہ مجرور کی ضمیر مبدل منہ، الرؤوف الرحیم کیا بدل، اور ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الرؤوف الرحیم کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے. یہ لوٹنا رتبتاً اور لفظاً متاخر کی طرف جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان مواضع میں سے جہاں پر ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لایا جائے. بات واضح ہو گئی اگر نشان. اس مثال کو انہوں نے کیسے تخریج کی نحوین نے، اور مما خرجوا علی ذلک، کہہ رہے اسی موضوع میں کی وجہ سے اس مثال کی تخریج کی نحویین نے. وقال الکسائی، کسائی آ کے کہہ رہے ہوا نعت، نہیں یہ اس موضوع میں سے نہیں ہے، بلکہ ضمیر کیا ہے یہاں پہ نعت ہے، اور یہ بعد والا کیا اس کی
الرؤوف الرحیم صفت، بات آ ہوئی، یعنی ضمیر کیا ہے؟ منعوت، اور الرؤوف الرحیم صفت ہے. یعنی کسائی نے بہت ہی عجیب و غریب اور بچوں کی بات کی. قانون کلی ہے الضمیر لا یوصف ولا یوصف، بخود ابن شام کہہ رہے ہیں والجماعت یأبون نعت الضمیر، جماعت کیا کرتے بولے؟ جماعت نے سارے نحوین یأبون نعت الضمیر، ضمیر کے نعت آنے کو یأبون یعنی کیا؟ مأبون کس کو بولتے ہیں؟ مأبون چلے بتائیں آگے سے بات. مأبون، مأبون ہیں کس کو بولتے ہیں؟ آگے ابرار کون بتائے گا؟ کس کو بولتے ہیں آگے جعفر؟ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں مأبون کس کو بولتے ہیں؟ مأبون دیکھ کے لوگ دیکھ کے بولتے ہیں مأبون. ابنا، ابنا کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ آئیے بھی ابنا سے ہے مفعول کو نہیں، مأبون جو مفعول واقع ہوتا ہو. مأبون کس کو بولتے ہیں؟ جو مفعول واقع ہوتا ہو. وہ صرف ابن جوزی جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے اس کو دائے ابنا ہے. ابنا یعنی کیا؟ یعنی وہ دبر سے کرواتی ہے، وہ مرض ہے. یہ ایک عمر کو یہ مرض تھا. بات ضروری نہیں ہو رہی. عمر کیا تھا؟ عمر گانڈو تھا. کیا تھا؟ تو یہ معبون وہی معبون یعنی کیا؟ یعنی جو پیچھے سے کرواتا ہو. تو صرف ابن جوزی کو کسی نے آگے کہا کہ ایک عورت ہے اس کو دائے ابنا ہے، یعنی کیا؟ پیچھے سے کروانے کا مرض ہے. آگے دیر تو صرف ابن جوزی نے شعر پڑھا تھا. یہ آگے قانون کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. صرف ابن جوزی نے شعر پڑھا یقولون لیلا فی العراق مریضۃ، لوگ کہتے ہیں کہ لیلا عراق میں مریضہ ہے. فیا لیتنی کنت الطبیب المداویہ، کاش میں اس کا جو ہے نا وہ دوا کرنے والا ڈاکٹر بن جاؤں. تو یہ ہے معبون سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ ابونا یعنی منع کرتے ہیں. یہ ابونا و معبون نہیں ہے. اچھا معبون کس کو بولتے ہیں غدیر؟ ہے مفعول جو واقع ہوتا ہو، کیونکہ یہ روایت کے اندر لفظ ہے عمر کے لیے، اس سے میں نے ذکر کیا. تو نحوی علاقے بولتے ہیں کہاں سے یہ نعت ضمیر جو ہے نا وہ نعت واقع نہیں ہوتی، منع کیا ہے. وقولہ عطف ہے قولون کے اوپر، یعنی کہ نحویین نے کیا تخریج کیا. ایک تو یہ قول اللہم صلی علیہ الرؤوف الرحیم، اور دوسرا یہ قول شاعر کہیں پیچھے گزر چکا ہے قد اصبحت بقرقرہ کوانسہ فلا تلمہ ان ینام البائسہ. یہاں پہ باعثہ بدل ہے، مفسر ہے کس سے بدل ہے؟ آگئے کون ہے؟ اس لا تلمہ کے ہو سے. یہ ہو کی ضمیر کیا لوٹ رہی ہے؟ باعث کی طرف، اور ہو کیا بولے؟ یہ مبدل منہو ہے. وقال سیبوی، ایک تو اوپر والا قول تخریج کیا اللہم صلی علیہ الرؤوف الرحیم. دوسرا کون سا قول؟ یہ شاعر کا یہ قول کہ یہ ہو کی ضمیر لوٹنا باعثہ کی طرف کوئی اشکال نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان مواضع میں سے کہ جہاں پہ ضمیر سے ظاہر کو بدل لایا جائے، اور جب ضمیر سے ظاہر کو بدل لایا جائے تو ضمیر اسی ظاہر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، اور یہ پلٹنا جائز ہے، چاہے عود ہو لفظاً اور رتبتاً، کوئی اشکال نہیں رکھتا. وقال سیوے کو جب یہ شعر پیش کیا نا کہ یہ بھئی فلا تلم ہو ان ینام البائسہ، تو سیوے نے کہا ہوا یہ جو باعث ہے نا، باعث یہ مفعول بہ ہے، یہ بدل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ البائسہ مفعول بہ کس کے لیے؟ بے اضمار اضمو. ایک فعل تقدیر میں رکھیں گے اضمو، اس کے لیے کیا ہو گیا بتائیں؟ کیوں؟ کیونکہ سیوے منع کرنے والا ہے. سیوے کہہ رہے کبھی بھی جب بھی اس میں ظاہر سے ضمیر کو بدل لائے، اس میں ظاہر کو بدل لایا جائے ضمیر سے، تو ضمیر کو پلٹا نہیں سکتے آپ، غلط ہے. لفظاً اور رتبتاً متاخر کی طرح لوٹنا لازم آئے گا، اور میرے نزدیک جائز نہیں ہے. تو سیوے کے سامنے جب یہ شعر رکھا گیا، سیوے نے کیا کہا؟ یہاں پہ تقدیر میں ایک فعل موجود ہے اضم، اس کے لیے مفعول بہ ہے. مطلب واضح، بالکل بہت آسان اور حلوہ کر کے بتا رہا ہوں میں. وقولہم کہہ رہے اچھا یہ ہو گیا. تو یہ جو نحوین کا قول ہے قاما اخواک وقامو اخوتک وقمنا نسوتک، یہ کہاں تف ہو رہی ہے؟ یہ اس پہ تف ہو رہا ہے. خرجوا علی ذلک قولہم وقولہ وقولہم. بات آج ہو رہی ہے غیون، یعنی کہ اس مسئلے میں تخریج کیا کس نحوین نے؟ کن چیزوں کو؟ ایک تو یہ اللہم صلی علی الرؤوف الرحیم، ایک یہ مثال.
دوسری مثال جو نکالی کون سی ہے؟ فلا تلوموا ان ینام البائسہ. تیسری مثال یہ نکالی ہے قام اخواک، قاموا اخوتک، قمنا نسوتک. قام فعل الف ضمیر، فاعل کی کیا بولے؟ ضمیر. کہاں لوٹ رہی ہے الف کی ضمیر؟ اخواک کی طرف. اخواک کیا ہے؟ اس ضمیر سے بدل ہے، تفسیر ہے، مفسر ہے اس الف کے لیے. اور یہاں پہ ضمیر کا لوٹنا متاخر کی طرف کوئی اشکال نہیں رکھتا. بعینی قاموا، واو کیا بولے آگا؟ مبدل منہ ضمیر، فاعل کی ضمیر. بات آج ہو رہی ہے آگا؟ اخوتوں کا بدل اس سے، قاموں کی ضمیر کہاں اٹھ رہی ہے؟ اخوتوں کی. قمنا کی ضمیر کہاں اٹھ رہی ہے؟ نسوتوں کی طرف. بات آج ہو گئی یقین. وقیلا، اور ایک قول ہے کرے کہ یہ جو ہے نا یہ جو مثال ہے، یہ جو قولہم ہے، یہ قاما، قامو، قمنا، کہہ رہے صحیح نہیں ہے کہ آپ اس مثال کو اس موضع سادس میں سے قرار دیں. تو کہہ رہے پھر کیا صحیح ہے؟ کہہ رہے کہ وقیلا، کہہ رہے کہ صحیح نہیں ہے. لا یصح ان یجعل هذا المثال من الموضع السادس، اس کو موضع سادس میں سے قرار دیا. بل کیا، بلے کہ کہہ رہے بل اصل علی التقدیم والتاخیر. بیچ میں عبارتیں میری اپنی تھی. بلکہ کیا ہے؟ بل اصلہ علی التقدیم والتاخیر. کہہ رہے یہاں پہ کیا، یہ حقیقت میں یہ قامہ خبر مقدم ہے اور اخواک مبتدا مؤخر ہے. یہ مبتدا خبر ہے، یہ بات آ جائے رہی. خبر مقدم مبتدا مؤخر ہے. یہاں پہ کون سے جو ہے نا وہ جب مبتدا کی بات ہوگی تو رتبتاً تو وہی مقدم ہوتا ہے، خارج ہو گیا بالکل. کہ آپ نے کیسے جو بدل بنا لی یہاں پہ، یہ اس موضع میں صحیح ہے. وقیلا، اور ایک اور قول نہ کے بولا الالف والواو والنون احرف کالتاء. بہت غور سے سنیں. ایک قول آگے کیا کہہ رہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ضمائر ہی نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمائر ہی بلے کیا یہ الف واو اور نون اس میں کہہ رہے ہیں یہ حروفوں کی طرح ہی ہے. جس طرح تا ہے نا، تا علامہ تانیث ہوتی ہے. تا کیا بولے اگر جعفر میری طرف دیکھیں، تا کیا ہوتی ہے؟ مجرد علامہ تانیث ہوتی ہے. کہہ رہے اسی طرح یہ فقط علامتیں ہی ہیں. تثنیہ کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، اور مثلا نون جمع مؤنث کیا، وہ جمع مؤنث کی علامت ہے. وہ بات آج ہو رہی ہے. کہہ رہا اصلا ضمیر ہی نہیں ہے. جب ضمیر ہی نہیں تو آپ نے کیسے اس موضوع میں سے قرار دے دیا؟ ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں، ایک منٹ مجھے. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو تیسرا قول ہے یہ میرا مختار ہے کہ ان مثالوں میں یہ ضمائر ہی نہیں بلکہ کیا بولے یہ حروف ہے، فقط مجرد ہے، کیا حروف ہے. جی آپ بولے. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر ہے، قامہ مبتدا ہے، خبر مقدم اخواک مبتدا ہے. تو یہاں پہ مطابقت پھر کیسے ہوگی؟ پھر بھی ضمیر تو لوٹے گی. پھر لوٹے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے نا. قیلا کی بول رہا ہے کہ اخواک کا مبتدا مؤخر مانے لفظاً متاخر. رتبے میں کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مقدم ہوتا ہے رتبے میں. یاد رکھیں جہاں پہ مبتدا، اور یہ بات مبتدا خبر سیوطی کے اندر تفصیل کے ساتھ گزری ہے کہ خبر کو مبتدا کے اوپر مقدم کر سکتے ہیں. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا یہاں تک بات حاضر بالکل. عبارت دیکھیں وقیل علی التقدیم والتاخیر. قول لا کے بولا کہ نہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں چھٹے موضوع میں سے نہیں ہے بلکہ کیا یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے. وقیل، اور ایک اور قول کے بول رہے کیا بول رہے کہ بھائی یہ ضمیر نہیں ہے. الالف والواو والنون احرف، کیا ہے سب کے سب احرف ہیں. یہ تا کی طرف فی قامت ہندن. اب قامت ہندن میں تا کیا بولے؟ فقط مجرد علامہ تانیث ہے. ایسا ہی آغیون. ابن حشام کہہ رہے ہیں وہ المختار، یہ میرا مختار کردہ قول ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ الحمدللہ 6 مواضع ان 7 مواضع میں ہم نے پڑھ لیا. اب ایک موضع صعب بچ گیا. اس موضع کے اندر ابن حشام کا نظریہ کیا ہے؟ ابن حشام نے آ کے جو ہے وہ اس موضع کو ڈائریکٹ منع نہیں کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن حشام نے اقوال بیان کیے. غور سنیں، یہ کمال مغنی سے ابن حشام کا نظریہ نکالنا. ابن حشام نے کیا بولے؟ سارے مواضع بیان کیے، یعنی کہ کیا وہ موافق ہے کہ آپ اس میں ظاہر سے، اس میں ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لا سکتے ہیں اور اس میں ضمیر کو اس میں ظاہر کی طرف پلٹا سکتے ہیں. فقط جو آخری مثال ہے وہ کون سی مثال؟ قام اخواک اور قامو اور قمنا نسوتن. اس مثال کے اندر آ کے اس موضوع کو ابن حشام انصاری نہیں مانتا، بلکہ اس مثال میں کیا بولتے ہیں ابن حشام؟ کہہ رہے کہ نہیں یہ اس مثال کے اندر یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ کیا بولے یہ حروفوں کی طرح ہیں، یہ ضمیر نہیں ہے. باقی اصل مسئلے کا ابن حشام منکر نہیں ہے. ابن حشام نے اصل مسئلے کی کیا کہ بولے تائید اور موافقت کی ہے. والسابع سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین.